بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خوبی جو کہ ہر اہل درود کے اندر پائی جاتی ہے اس کا بیان کریں گے، اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور درود شریف کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اہل درود کہلاتا ہی وہی ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اب کثرت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر اپنی حاضری حضور کی بارگاہ اقدس میں لگواتے ہیں۔ اب کثرت سے مراد یہ ہے کہ اگر روزانہ آپ 313 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو کثرت سے مراد یہ کہ جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کم تعداد میں کیوں نہ پڑھتے ہوں، لیکن وہ اہل درود کہلاتے ہیں، جن کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہو درود پاک پڑھتے پڑھتے، تو اہل درود کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا چینج آتا ہے۔ ان کا ظاہر اور باطن دونوں بدل جاتا ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کثرت سے مراد یہ کہ جو روزانہ پڑھتے ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری روزانہ لگواتے ہیں، جن کی اٹینڈنس روز لگتی ہے حضور کی بارگاہ میں، وہ لوگ اہل درود کہلاتے ہیں۔ تو اہل درود لوگوں کی ایک خوبی جو ہر اس دوسرے بندے میں پائی جاتی ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور اینالائز ضرور اپنے اندر کیجئے گا، خاص طور پر اہل درود جو درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہو، اسے اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتا ہو، اسے محبت کرنا چاہتا ہو، تو پھر اسے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے، اور جسے اپنے محبوب کی محبت عطا کرے پھر اسے اپنے محبوب کا ذکر تحفے میں عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، جو اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے اس مقرب بندے کے اندر جو سب سے خوبصورت اور ایک نہایت یوں سمجھ لے کہ انسان حقیقت سے بہت قریب ہو جاتا ہے، جو خوبی اسے عطا ہوتی ہے، کس کو عطا ہوتی ہے؟ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور مقرب کون ہے؟ جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، جسے محبت کرنا چاہتا ہو، تو جسے وہ محبت کرے پھر اسے اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے، اور جسے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی پھر اسے اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیا۔ اب یہاں پر اس ساری بات کا کنیکشن سمجھیے گا اور جانیے گا کہ مقرب بندہ اللہ رب العزت کے جو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یا جیسے اللہ پاک خالق کائنات اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ مقرب بندے کی جو خوبی ہے نا، جو اللہ پاک اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی وحشت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وحشت کا ڈالنا، دنیا سے وحشت کا، اب یہاں پر اس نقطے کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جو اہل درود لوگ ہیں نا، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم کر دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں بلکہ دنیا کی وحشت ڈال دی جاتی ہے۔ انہیں یہ دنیا پسند نہیں آتی، ان کا دل لگتا ہی نہیں ہے، انہیں یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، دنیا سے وہ امپریس بھی نہیں ہوتے۔ اہل درود جو بندہ ہوگا نا جی، وہ کبھی بھی دنیا سے امپریس نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔
بلکہ وہ وحشت کھائے گا۔ اسے سکون اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر میں ہی ملے گا۔ یہ دنیا اہل درود کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اہل درود اس چیز پر ذرا غور کریں گے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے، دنیا کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، اور اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے اس کو یہ خوبی عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کے دل سے دنیا کی محبت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی نکال دیتا ہے۔ تو اہل درود، ہر وہ اہل درود جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پاک کے ذکر سے محبت کرتا ہے، اور روزانہ چاہے وہ کم تعداد میں ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو لیکن پڑھ رہا ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے، تو درود پاک سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، دراصل وہی اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، جنہیں اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور قربت کا جو سب سے بڑا اور خوبصورت جو تحفہ ملتا ہے وہ ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا ذکر۔ تو اہل درود کی جو خوبی ہر اہل درود میں پائی جاتی ہے وہ ہے ہی یہی کہ ان کے دل دنیا کی طرف نہ تو متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مائل ہوتے ہیں۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے گا اور اس چیز کو ضرور اپنے اندر انالائز بھی کیجئے گا اور مشاہدہ کیجئے گا کہ واقعی آپ کو جو دنیا کی طرف رجحان ہے نا، وہ آہستہ آہستہ سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی جو حقیقت ہے نا کہ دنیا ہے کیا چیز، وہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت روزانہ کرتے ہیں، اہل درود کہلاتے ہیں، درود پاک کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے نا کہ ہر اہل درود کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ خوبی ایک ایسے سٹیج پر پہنچ کے آپ کے اندر ضرور ڈیولپ ہوتی ہے اور ڈیولپ ہو بھی چکی ہوگی۔ تو ایسا یہ ذکر ہے درود پاک کا جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب بھی کرتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بھی بناتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت نصیب ہوتی ہے، آپ کو ان کا ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اور جن کو یہ ذکر نصیب ہو گیا تو وہ اہل درود، اور اہل درود کی جو خوبی ہے جو ہر اہل درود کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر اہل درود، ہر درود پاک کے ذکر کرنے والے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔